مجھے اس بات کا خوف نہیں، کسی کو برا لگتا ہے تو لگے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کتنے لوگوں کی دھوتیوں میں 40 سال گزار لیے تم نے، ان کی جوتیاں اٹھائی، ان کی جے جے کرتے رہے، دوپہر میں لال پٹا، شام میں ہرا پٹا ڈال کر کے 40 سال وفاداری کیا۔ آج ان آتنکیوں نے، ان پاکھنڈیوں نے تمہیں کونے پہ لگا دیا، کچھ حیثیت نہیں۔ کیوں؟ میں ایک کڑوا جملہ کہتا ہوں، اے میرے عزیز بچوں، یاد رکھو، یہ دنیا دار سیاسی نیتا یہ ایسی لیلا ہیں جو روز شوہر بدلتی ہے۔ ہاں، ایسی لیلا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کیوں جو بار بار شوہر بدلتی ہے؟ اور یہ عزت ان کی کرسیوں کے پیچھے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن بڑھاپا تمہارا آیا، انہوں نے ٹھوکر مار کر بٹھا دیا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے جو ایک بار میرے آقا کی بارگاہ میں ہاتھ دے دیا، رسول اللہ کے دربار میں اپنی غلامی پیش کر لیا، تو پھر وہ بوڑھا ہو جائے کہ انتقال کر جائے، مولا تعالیٰ اس کی عزت کبھی ختم نہیں ہونے دیتا، کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی 100 سال ہو گئے انتقال ہو کر، لیکن آج ہر مجمع میں ان کا ذکر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ان کے نام سے عشق و محبت کے نعرے لگتے ہیں، ہر سنی مسلمان ان کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی کرسیوں میں عزت نہیں ڈھونڈی، جے جے کرتے نہیں رہے، بلکہ اس عاشق صادق نے عزت ڈھونڈی تو رسول اللہ کے قدموں میں ڈھونڈی۔ اور یہی چیز آج علاج کے طور پر لے جاؤ، اللہ کے نبی کا جو ہو گیا وہ زمانے کا امام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وفادار ہو گیا، مولا تعالیٰ اس کی عزت خود بڑھاتا ہے، اس کی عزت خود بڑھاتا ہے۔ میرا آپ سے رشتہ کیا ہے؟ میرا آپ سے رشتہ کیا ہے؟ کشمیر میں میرا نہ ننیال ہے، نہ ددیال ہے، نہ سسرال ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور کون سا رشتہ ہے؟ بہت دور سے، ایسا نہیں کہ صرف گل محمد صاحب ہی چاہتے تھے بلانے کے لیے، بے شمار عوام بھی ایسی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے میسج کیا، جانتے ہیں، انتظار میں تھے، کئی میسج آئے، کب ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں، کب یہاں آ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، کشمیر میں رہتے ہو، ہماری کبھی ملاقات نہیں، لیکن محبت باقی ہے، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اور یہ منبر پر عزت کے ساتھ بٹھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کانگریس پارٹی کا بڑا نیتا آیا ہے، بی جے پی کا نیتا آیا ہے، نہیں، یہ جو عزت ملی ہے میرے مصطفیٰ کے نسبت کی وجہ سے ملی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے، اس لیے عزت دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ صحابہ اکرام بھی یہی کہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دبدبے کا عالم یہ تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی فوجیں رکھنے والی طاقتیں بھی کانپتی تھی ان کے نام سے۔ عمر ابن خطاب، جب بیت المقدس فتح ہوا، آپ کو امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا، یہ پہلی بار تھا، اس سے پہلے امیر المومنین کا خطاب نہیں دیا گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب کو امیر المومنین کہہ کر کے جب پکارا گیا، آپ رونے لگ گئے، لوگوں کو جمع کیا اور کہتے ہیں سنو، میں اپنی حقیقت بتاتا ہوں، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، میرے باپ کا نام خطاب، بچپن میں میرا باپ مجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیجتا، اور شام کے وقت بکریاں لائن میں لگانی پڑتی، مجھ سے بکریاں سنبھلتی نہیں، کوئی ادھر چلی جاتی، کوئی ادھر چلی جاتی، اور جب میں بکریاں نہیں سنبھال پاتا تو میرے باپ مجھے گھونسے مارتے تھے، بہت میں نے مار کھایا اپنے باپ سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق۔ بچپن میں بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلی جاتی تھیں اور میں مار کھاتا تھا اپنے باپ سے۔ اے لوگوں دیکھو، آج 6 ملکوں پر تنہا عمر ابن خطاب کی حکومت ہے، مصر پر بھی، عراق پر بھی، یمن پر بھی، شام پر بھی، اور ایران جس کو فارس کہا جاتا تھا، اور فلسطین اور جزیرۃ العرب، یہ پورا سیدنا عمر ابن خطاب کی نگرانی میں چل رہا تھا، اکیلے چلا رہے تھے۔ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر ابن خطاب کی حکومت تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے لوگو،
آج میں اتنی بڑی زمین پر حکومت جو کر رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، نہیں، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہوں۔ مجھے جو اللہ نے عزت بخشی ہے وہ رسول اللہ کی وجہ سے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا یہی ہے کہ عزت رسول اللہ کے نام سے۔ اور علامہ اقبال کہا کرتے تھے آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے، اگر وہ نام نہیں رہا تو ہماری کوئی عزت نہیں۔ کشمیریوں خاص طور پر آج سے اور زیادہ حساس ہو جاؤ، اس لیے نہیں کہ تمہارے بچے مارے جا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ تمہاری زمینیں چھینی جا رہی، بلکہ حساس اس معاملے میں ہو اللہ کے حبیب اور محبوب کے ہم وفادار ہیں، ہر مصیبت گوارا ہے، نبی کی توہین ہرگز گوارا نہیں۔ اس بات پر جب تم حساس ہوں گے اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، کیونکہ قرآن میں مولا فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے کوئی دوسرا غالب آ ہی نہیں سکتا۔ فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِن بَعْدِ، اور اگر اللہ ذلیل کر دے تو کون ہے دنیا میں جو تمہاری مدد کے لیے آئے گا؟ اللہ نے اگر گرا دیا، ذلیل کر دیا، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کوئی طاقت ایسی نہیں جو تمہیں کھڑا کر سکے، کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ روز بدلتے رہتے ہیں، حالات آج جو ہیں وہ کل نہیں رہیں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ اگر آج مصیبت میں ہو تو ایک جملہ آپ کو دے کر جاتا ہوں، بہت پاورفل جملہ ہے اور زندگی گزارنے کے لیے بہت اچھا ہے، میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، اور شاید کشمیری بھی یہ جملے کو لکھ لیں گے تو آپ کے لیے بھی بڑی ہمت ہو جائے گی۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ایک حاجی صاحب، ان کا ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، ایک مدرسے میں گئے تھے، وہ مسجد میں مدرسہ چلتا تھا، مسجد کے اندر ہی مدرسہ چلتا تھا، سارے بچے نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، اور مدرسے میں جو سٹکیس رکھے رہتے ہیں بچوں کی پیٹیاں، یہ حاجی صاحب کہتے ہیں میں بچوں کی سٹکیس اور پیٹیاں دیکھ رہا تھا، ایک سٹکیس پر لکھا ہوا تھا، ابھی مدرسے کے بھی بچے ہیں ان کے لیے بھی نصیحت کرتا ہوں، ان کے لیے بھی ایک سٹکیس پر لکھا ہوا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، بس اتنا جملہ لکھا ہوا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو وہ حاجی صاحب کہتے ہیں چونک کر کھڑے ہو گئے، کیوں لکھا ہے اس کو؟ اچھے اچھے جملے لکھتے ہیں لوگ، شعر و شاعری لکھتے ہیں، یہ اس جملے کو کس نے لکھا؟ دوسرے لڑکوں سے پوچھا یہ کس کا سٹکیس ہے؟ لڑکوں نے بتایا ایک چھوٹا سا بچہ ہے مسجد میں نماز کے لیے گیا، آئے گا ابھی، 8 یا 9 سال کا لڑکا تھا، نماز پڑھ کر کے آیا، پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا، میلے کپڑے تھے۔ یہ حاجی صاحب کہتے ہیں میں نے بچے کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹا یہ تیرا سٹکیس ہے؟ کہا ہاں۔ یہ لکھا جو جملہ ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کہا یہ کیوں لکھا؟ وہ اپنا سر جھکا لیا، کہا کہ بات در حقیقت یہ ہے یہ میری ماں کا جملہ ہے، یہ میری ماں کی طرف سے دیا ہوا۔ ہمارے گھر کا حال یہ تھا کہ میں جب 2 سال کا تھا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں بیوہ اور میں یتیم ہو گیا۔ میری ماں اتنی غریب تھی کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور مجھے پالتی تھی، بہت کمزوری تھی ہمارے گھر میں، لیکن جب کبھی میں باہر سے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے اچھے کھلونوں کے ساتھ دیکھتا اور آ کر ماں سے کہتا کہ اماں ہمارے پاس کیوں نہیں یہ چیز، تو ماں مجھے کہتی کہ بیٹا یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ماں بار بار یہ نصیحت کرتی۔ جب میں 8 سال کا ہوا تو ماں جو ہے مجھے مدرسہ چھوڑنے کے لیے آئی، اور اس وقت ماں نے کہا ایک چٹھی میں لکھ کر کہ اس کو سٹکیس کے اوپر لگا دینا، کیونکہ مدرسے میں ہو سکتا ہے کبھی بچے کوئی اچھا کھانا گھر سے لے کے آ جائیں، کوئی اچھے کپڑے پہن لے اور تجھے دکھ ہونے لگے کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے ایسا، تو سٹکیس کے پاس جا کر یہ جملہ پڑھ لینا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وہ بچہ کہتا ہے وہ حاجی صاحب وہیں کھڑے ہو کر رونے لگے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے بہت بڑی نصیحت دے گیا۔ سچ بتاؤں تو میں نے بھی نصیحت حاصل کیا،
میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسی سخت مصیبت کی حالات راتیں دیکھیں جب ہمارے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، سخت طرح سے ہمارے اوپر مصیبتیں لائی گئیں، لیکن جب یہ جملہ پڑھتا تھا تو دل کو سکون ہوتا تھا یہ وقت بھی گزر جائے. اسی لیے انشاءاللہ کشمیر پر سے بھی یہ وقت گزرنا ہے. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے، کل انشاءاللہ ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ. لیکن تمہارے لیے شرط یہ ہے، لوٹ آؤ اس جگہ پر جہاں میرے مصطفیٰ نے تمہیں چھوڑا تھا، وہاں آ جاؤ. عزت تمہارا انتظار کر رہی ہے، طاقت تمہارا انتظار کر رہی ہے. لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں، نوجوانوں ایک اور بھی تمہاری فکر کو میں بدل لیتا ہوں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جیم سے باڈی بنا کر کے لوگوں کو ڈرایا جا سکتا ہے، کاجو بادام کھا کر کے ہی باڈی بنائی جا سکتی ہے، طاقت کا رعب دوسروں پر ڈالا جا سکتا ہے. نہیں، یہ سب تو یہ دنیاوی معاملات ہیں. مگر میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اللہ جس کا رعب ڈالنا چاہے، پھر چاہے وہ کیسا بھی بندہ ہو. یورپ آج بہت طاقتور ہے، سب کچھ ہے وہاں پر. ہالینڈ میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے منسٹرز ڈسکس کر رہے ہیں کس بات پر؟ بہت دور ایک ملک میں ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ایک عالم، وہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگا رہا ہے. یورپ میں کھلبلی مچی، یورپ میں خوف ہے، ڈر ہے. کہتے نہیں یہ بہت ڈینجر آدمی ہو سکتا ہے، پیروں سے معذور ہے، پیر نہیں کھڑے ہونے کے قابل، ویل چیئر پر بیٹھا ہوا عالم ہے. لیکن یورپ کہتے بہت ڈینجر ہے. پتہ یہ چلا طاقت و قوت جو ہے تخت و تاج کا نام نہیں، عشق رسول کا نام. اگر سینے میں میرے آقا کی محبت آئی، پھر ٹانگ نہ ہو ہاتھ نہ ہو، اللہ تمہارا رعب پوری دنیا پر ڈالتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں پر ڈالے گا. اس لیے اپنے دل کو اتنا پاک کر لو کہ اس میں جگہ دینا ہو تو دنیا داروں کو نہیں، صرف آمنہ کے لال کو. یہ ایک ہی دل ہے اللہ نے جو دیا ہے. یہ دل ایرے غیرے نتو کھیرے کو مت دو، ورنہ پچھتاؤ گے بہت. جیسے لوگ آج پچھتا رہے ہیں، ان کا حال یہ ہو گیا کہ سیاست میں بھی 40 سال گزر گئے، کسی کے 25 سال گزر گئے، اور آج بیچارے گوشے تنہائی میں ہیں. ان کا حال یہی ہوتا ہے جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. لیکن جو میرے آقا کا غلام تھا وہ کل بھی باعزت تھا اور قبر میں جانے کے بعد بھی باعزت. تو عزت وہ حاصل کرو. یہ کرسیاں حاصل کرنے کے چکر میں جو لوگ ضمیر بیچ دیتے ہیں، صرف چند دنوں کی کرسیاں حاصل کرنے کے لیے قوم کا سودا کر جاتے ہیں. اور کیسے کیسے سودے میں نے دیکھے، اللہ کی پناہ، کیسے کیسے سودے کر جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اس کرسی کے چکر میں جو اپنا دین بیچ دیا، ضمیر بیچ دیا، اخلاق بیچ دیا، اس کا حال کیا ہوا؟ دنیا میں ذلت کے ساتھ گیا، کوئی نام لیوا نہیں. کرسی تو جانی ہے، 5 سال کے بعد جائے گی یا 10 سال بعد جائے گی. لیکن 800 سال سے ہم ایک کرسی کو دیکھ رہے ہیں جس کو کوئی ہلا نہیں سکا. وہ اجمیر معلیٰ کی غریب نواز کی کرسی ہے. آج بھی حکومت ہے یا نہیں؟ لیکن ہو سکتا ہے وہ پارلیمنٹ میں نہ ہو، لیکن ہر ایک کے دل پر حکومت ہے. پتہ یہ چلا حضور پاک کے عشق اور محبت میں جو دنیا سے جاتا ہے، مولا اس کی کرسی کو ہمیشہ کے لیے قائم کرتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. ایک مثال، عزت کہاں ڈھونڈنی ہے، تم کو کس چیز میں سب سے زیادہ سیریس ہونا ہے. میں آپ کو بتاؤں، سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول. اے نوجوانوں، اس سے بہترین آئیڈیل تمہارا ہو سکتا ہے کوئی؟ کہاں آج ہمارے نوجوان یہ ٹک ٹاک کے مجروں کے پیچھے پڑ گئے.
گندے ہالی ووڈ بالی ووڈ کے ننگے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے. ان کا حال تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. دکھنے والے خوشنما انسان ہیں لیکن جانوروں سے بھی زیادہ بدتر. جو ٹیلی ویژن پر دکھتے ہیں, تھرکتے ناچتے ہیں. اے نوجوانوں, تمہارے آئیڈیل وہ نہیں ہیں, تمہارے آئیڈیل تو خالد بن ولید ہے, صلاح الدین ایوبی ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں بہادری میں پوری دنیا کو دکھایا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, خالد بن ولید 125 جنگوں میں شرکت کی ہیں. کتنی؟ ہاں, کرکٹ اور فٹ بال اور والی بال کی بات نہیں کر رہا ہوں. جنگ کا میدان, غزوہ, جہاد, یہ اس قدر سخت ترین حالات ہوتے ہیں کہ جان ہتھیلی پر لے کر اترنا ہے. اور خالد بن ولید 125 غزوات میں شرکت کیے ہیں. اور تاریخ میں یہ بات اتنی حیرت انگیز ہے, اتنی حیرت انگیز, 125 جنگوں میں پوری کی پوری خالد بن ولید کو فتح ہی ملی. ایک بھی جنگ میں شکست نہیں, ایک بھی جنگ میں آپ کو شکست نہیں. اب سنو, وہ خالد بن ولید جنگ موتا میں, وہ خود کہتے ہیں کہ 9 بار تلواریں ٹوٹ گئی ان کے ہاتھ سے. ان کی تلوار 35 کلو کی ہوتی تھی. ایک ہاتھ سے تلوار اٹھاتے, دوسرے ہاتھ سے ڈھال. 35-40 کلو کی تلوار, 9 بار 9 تلواریں ٹوٹی لیکن پیچھے نہیں ہٹے تھے. وہ خالد بن ولید. میں کیوں بتا رہا ہوں, توجہ. خالد بن ولید کے نام سے دنیا لرزتی تھی, خیموں میں کھلبلی مچی رہتی تھی کفار کے, اگر وہ سپہ سالار بن کر آ گئے. ایک جنگ میں خالد بن ولید لڑ رہے تھے. اچانک سامنے سے کسی کافر نے, کسی مشرک نے حملہ کیا اور آپ کا امامہ گر گیا. ٹوپی, امامہ نیچے گر گیا. تلوار ہاتھ میں, پہلوان مقابلے میں گردن کے پاس تلوار لایا ہوا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تلواروں کی طرف توجہ نہ کر کے اپنا امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے. جنگ کے حالات ہیں, کوئی گردن اڑا دیتا. پہلے ان کا ڈیفنس ہونا چاہیے, نہ کہ ٹوپی اور امامہ اٹھانے جائے. حضرت خالد بن ولید یہ تلواروں کو نہیں دیکھ رہے, وہ امامہ اٹھانے کے لیے گئے. جب وہ امامہ اٹھا کر کے لائے تو یہ جتنے وہاں پر تلوار اٹھائے ان کے مقابل میں مشرک کھڑے تھے, دشمن, کہنے لگے خالد بن ولید تم ہی ہو سپہ سالار اسلام, آج ایسی حرکت کی ہو تم جو ایک چھوٹا سپاہی بھی نہیں کرتا. جنگ کا بہادر آدمی صرف اپنے ٹوپی امامہ اٹھانے کے لیے سامنے لہراتی ہوئی تلواروں کو نہیں دیکھ رہا. ایسا کیسا کیا تم نے؟ سنو جواب, یہی میرے بیان کرنے کا مقصد ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, نادانو تمہیں پتہ نہیں یہ خالی امامہ نہیں ہے, یہ صرف ٹوپی نہیں ہے, اس کے اندر میرے رسول پاک کے 3 منہ مبارک ہیں. بال مبارک تو کشمیر میں بھی ہے نا, ہاں 3 بال مبارک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اپنی ٹوپی میں رکھے تھے حضرت خالد بن ولید. اور وہ دشمنوں سے کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو ہر جنگ میں فتح جو حاصل کرتا ہوں, دشمنوں کے چھکے چھڑاتا ہوں, تو میرے بازوؤں کی طاقت نہیں, یہ رسول اللہ کے منہ مبارک کی برکت. سبحان اللہ. ہاں, اللہ تعالیٰ مجھے جو فتح عطا کرتا ہے وہ اس کی نسبت سے ہے. دیکھو صحابہ جس بات پر فخر کرتے تھے وہ اپنی طاقت پر نہیں, رسول اللہ کی نسبت پر فخر کرتے. آج بھی تم یہ سارے چکر چھوڑ دو, کوئی اور فخر کرنے کا ذریعہ ہمارے پاس نہیں. میں اس پارٹی کا ہوں, میں اس پارٹی کا ہوں, میں اس شہر کا ہوں, میں اس شہر کا ہوں, کچھ نہیں. ہم سگے بھائی ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی نسبت فخر کرنے کی ہے تو رسول اللہ کے قدموں کی نسبت, اسی پر ہمیں فخر بھی. اب جو عزت کی بات میں کر رہا ہوں, دیکھیں میرے آقا کی غلامی میں چند منٹوں کے لیے بھی آ گئے نا, چند منٹوں کے لیے آئے, ان کی عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے. سچی غلامی ہوں. مدینہ طیبہ کا ایک نوجوان یہودی تھا, یہودی گھرانے, ماں باپ یہودی, بیٹا بھی یہودی, اکلوتا بیٹا. ایک دن مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا, رسول اللہ کو دیکھ لیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال جو ایک بار دیکھے وہ آنکھیں بند کرنا بھول جائے.
सच्चे दिल से जो मेरे आका के चेहरे को देखे, यकीनन वो हुस्न अल्लाह ने अता किया था। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लाठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखें हिन मद भरियां, उस सूरत नू में जान अखां, जान अखां की जाने जहां अखां, सच अखां रब दी शान अखां, उस शान तो शाना सब नबियां। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किथे महर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखे की तिजा अड़ियां। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न की अक्कासी करता हुआ शायर। वो नौजवान हुजूर को एक बार देखा, फिदा हो गया। सुभान अल्लाह। बार बार हुजूर को देखने की तलब बढ़ती रही। था यहूदी, इस्लाम लाया नहीं। अब किसी ने जाकर इसके माँ बाप से शिकायत कर दी, कहा कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखने के लिए दरवाजे पे खड़ा रहता है। माँ बाप को बहुत गुस्सा आया। माँ बाप ने पूछा क्या तू वहां जाता है? उसने कहा हाँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। माँ बाप ने कहा कल से तू नहीं जाएगा, पाबंदी लगाई। लेकिन ये पाबंदी ऐसी है जिसके दिल में उनका इश्क होता है ना, आला हजरत फरमाते हैं कि जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। रोज ये बढ़ता ही जाता है दर्द, हुजूर की मोहब्बत का दर्द। माँ बाप ने रोका लेकिन बच्चा फिर चला गया। नौजवान आज फिर से पकड़ करके बाप ले आया और मारा भी। कहा कि आज के बाद जाएगा तो कत्ल भी कर सकता हूं, तो है मेरा अकलौता बेटा, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा। कट्टर लोग थे, सख्त थे। हुजूर पाक के दीवानों को कट्टरता से नहीं रोका जा सकता, दुनिया को ये पता नहीं है। हाँ, जुल्म से कभी भी हुजूर के गुलामों को खरीदा भी नहीं जा सकता। उस नौजवान को माँ बाप ने बहुत सख्तियां की। एक वक्त ऐसा आया कि जंजीरों में बांध के रख दिया घर पे, हाथ पैर जंजीर में बांध कर घर में कैद कर दिया कि तू नहीं जा सकता। कई दिन गुजर गए, इश्क की और मोहब्बत की आग ने उसे बीमार कर दिया। नौजवान बीमार हो गया, इतना बीमार कि बीमारी बढ़ती गई। और बाद में माँ बाप को लगा कि हमने तो इसके साथ जुल्म किया, अब इलाज कराते हैं। इलाज कराने का जब वक्त आया तो हकीमों ने हाथ उठा लिया, कहा तुम्हारा लड़का बच नहीं सकता। मुश्किल से 20 से 25 साल की उम्र का नौजवान होगा, मरने के करीब आ गया। माँ बाप अब रोने लगे कि हमने इस लड़के के साथ क्या कर दिया। जंजीरें तो खोल दी, दवाइयां खिलाई, लेकिन इफाका नहीं, सही नहीं हो रहा है। एक दिन तबीब आया, हकीम आया, कहा तुम्हारा बेटा 1-2 दिन का मेहमान है, बस 1-2 दिन का मेहमान। बाप रोने लगा, बेटे से कहा बेटा कोई आखिरी ख्वाहिश है तेरी तो बता। नौजवान कहता है एक बार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखना चाहता हूं, बस मेरी इस ख्वाहिश को पूरी करो। यहूदी घर का बच्चा है। सुनो, मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। बाप का दिल पसीज गया। माँ ने भी कहा हमारा बच्चा वैसी भी दुनिया से जा रहा है, एक बार दिखा लेते, इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देते। ये यहूदी बाप मदीने तैयबा में मस्जिद नबवी में हुजूर के पास आया और आकर कहने लगा मेरा बेटा आपका दीवाना है, आपका आशिक है, वो आपकी मोहब्बत में मरा जा रहा है। हमने बहुत सख्तियां की आपसे दूर करने की, लेकिन छुड़ा ना सके। आज हमारा बेटा मरने के करीब है, लेकिन वो एक बार आपको देखना चाहता है। इतना कहना था कि रसूलुल्लाह उसी वक्त उठ गए। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने सहाबा से कहा चलो, हमारे एक आशिक ने हमें याद किया, उसके घर हम चल रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल करके घर आए, उस यहूदी के घर आए, अपने आशिक के सादिक के घर। जब आए तो वो बीमार इतना था कि बिस्तर से उठ नहीं सकता। नबी पाक उसके सिराने के पास आकर बैठ गए। सुभान अल्लाह। ऐ नौजवानों, कितना वो प्यारा वक्त होगा। हम भी तमन्ना यही करते हैं जब मौत करीब आए तो मेरे आका हमारे सिराने के पास, फिर मौत का दर्द क्या महसूस होगा। उस हुस्न को देखने में जो मसरूफ होगा उसे रूह निकलने का एहसास भी नहीं होगा। तमन्ना करते हैं कि नहीं करते। नबी पाक जब उसके सिराने के पास आए तो वो नौजवान आंखें भर भर कर देखने लगा और रोने लगा। अल्लाह के नबी ने हाथ देकर उठाया और कहा क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम कलमे तैयबा पढ़ो और इस्लाम ले आओ, ईमान ले आओ। उस नौजवान ने कहा मैं तो कब का आपके ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका,
اگر کہنا ضروری ہے تو میں کہہ دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول رسول اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ اتنا جملہ کہا. اب جو بات ہے توجہ سے، آخری بات توجہ سے، یہ وقت کون سا تھا؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ فجر سے ظہر کے بیچ کا وقت تھا، چاشت کا ٹائم، ناشتے کا وقت. اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس تھے. وہ کلمہ طیبہ پڑھا، حضور کے ہاتھوں میں ہی روح نکل گئی، اللہ انتقال کر گیا ہائے ہائے اور اٹھایا گیا. جانتے ہو اٹھایا گیا. اب جنازہ، اس نوجوان کا مقام کیا ہے؟ 1 منٹ میرے آقا کو دیکھا، کلمہ پڑھا اور صحابیت کا مقام پا گیا. سبحان اللہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی، صحابیت. سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم بغدادی فرماتے ہیں صحابہ کا مقام کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ صحابہ جن گھوڑوں پر بیٹھ کر جہاد میں جاتے تھے، ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی ہے وہاں تک بھی کسی غوث کا مقام نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ. اور وہ نوجوان زندگی میں ایک نماز کا وقت بھی نہیں آیا، فجر کے بعد اور ظہر سے پہلے ایمان لایا، انتقال کر گیا. ایک نماز بھی فرض نہیں ہوئی، لیکن مقام کیا پایا؟ غوث سے بھی بڑا مقام پایا. کس وجہ سے؟ تسبیح سے نہیں، پیشانی سے نہیں، صرف اور صرف دیدار مصطفیٰ سے پایا. سبحان اللہ. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے پاس ہے اور رسول کے پاس ہے. تم ادھر ادھر کیوں عزت ڈھونڈ رہے ہو؟ ایک بار میرے آقا کی وفاداری کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بہت عزتوں سے نوازے گا، بہت عزتوں سے نوازے گا. پھر کسی اور موقع پر آپ سے ہم کلام کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے دلوں کو میرے آقا کی محبت کے لیے کشادہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی آنکھوں میں نور عطا فرمائے، دلوں میں سرور عطا فرمائے. اور بارگاہ مصطفیٰ میں آج میں وہی جملے عرض کرنا چاہوں گا. ہمارا نوجوان اگر راستہ بھٹک گیا ہے، میں دعوت دیتا ہوں واپس آ جائے. یہ نشہ کو چھوڑ دے، یہ تاش کے پتے، یہ شراب کی بوتلیں تمہارے لیے نہیں ہیں. تمہارے لیے اللہ نے جنت کی نعمتیں سجا رکھی ہیں، تمہارے لیے میرے آقا کا دیدار رکھا ہے. تم دنیا کی لذتوں کو اور یہ فانی خواہشات کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے مت بھاگنا. یہ فانی چیزیں ہیں، یہ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کچھ، اس دنیا اس مردار پہ کیا للچائے. دنیا دیکھی بھالی ہے. آؤ نوجوانوں، آج اس میدان میں ہم عزم کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور آپ کے لیے یہی میسج ہے، آخری میسج ہے، ادھر ادھر مت ڈھونڈنا کہ میرے پاس یہ نہیں میرے پاس وہ نہیں. سب کچھ مل جائے گا، سب ملے گا. شرط صرف ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، لگاؤ پورے نعرے لگاؤ. نعرہ رسالت.